الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ابھی چند دن ہی ہوئے وہ مبارک مہینہ عظیم الشان مہینہ برکتوں سے بھرا ہوا رحمتوں سے بھرا ہوا رمضان المبارک کا وہ مہینہ ابھی گزرا اللہ نے جس کو جیسی توفیق دی اللہ نے جس کے مقدر میں جس طرح کے اعمال لکھے تھے اللہ کے بندے بندیوں نے وہ اعمال کیے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے فضل سے قبول فرمائے اب وہ مبارک مہینہ گزر چکا اسلامی نیا مہینہ جسے شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے وہ شروع ہو چکا لیکن جو مبارک مہینہ گیا وہ جاتے جاتے ہمیں ایک پیغام دے کر گیا مبارک مہینہ رخصت ہوا مبارک مہینہ گیا اور ہمیں یہ پیغام دے کر گیا کہ میں جا رہا ہوں ظاہر بات ہے مہینہ ختم ہو گیا رمضان چلا گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اٹل ایک قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنوں رات کی یہ ایک نظام ہے کہ صبح سورج نکلتا ہے شام کو غروب ہوتا ہے دن ختم ہوتا ہے اس کے بعد رات شروع ہوتی ہے رات کا بھی ایک وقت گزرتا ہے متعینہ وقت پر رات بھی ختم ہو کر پھر صبح ہوتی ہے یہ زندگی کا ایک پہیہ ہے یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو اللہ چلا رہا ہے تو مبارک مہینہ گیا اور جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے کر گیا کہ میں جا رہا ہوں اور اس مالک جس نے مجھے اور سارے مہینوں کو بنایا اور ساری کائنات کو پیدا کیا
اس مالک کا یہ نظام ہے کہ میں پھر 11 مہینے کے بعد واپس آؤں گا۔ مبارک مہینہ یہ پیغام دے کر گیا کہ میں جا رہا ہوں، 11 مہینوں کے بعد لوٹ کر میں آؤں گا، اور میرا آنا یقینی ہے، کوئی شک نہیں اس میں کہ 11 مہینے ختم ہو گئے پھر یہ مبارک مہینہ آئے گا۔ ایک نظام ہے اللہ کا، جب تک اللہ کو اس دنیا کا نظام چلانا ہے اور اس دنیا کو باقی رکھنا ہے، وہاں تک اللہ کا یہ لیل و نہار کا، صبح شام کا یہ نظام چلتا رہے گا، دنوں رات کا نظام چلتا رہے گا، یہ مہینوں کی گردش چلتی رہے گی۔ تو مبارک مہینہ یہ کہہ کر ہمیں گیا کہ میں جا رہا ہوں، 11 مہینے کے بعد میرا آنا یقینی ہے، فائنل ہے، لیکن تمہارا اس 11 مہینے کے بعد واپس رہنا اور مجھ سے ملاقات کرنا یہ یقینی نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں تو آؤں گا 11 مہینے کے بعد، لیکن تم 11 مہینوں کے بعد رہو گے یا نہیں رہو گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ما قبل ختم قرآن کے موقع پر بھی ہم نے رات کو یہ بات سنی تھی کہ 27ویں شب جس رات ختم قرآن ہوا تراویح کے اندر، اس دن ہم نے یہ سورۃ القدر کی تفسیر میں یہ بات سنی تھی کہ آج کی رات لیلۃ القدر جو کہا ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی پورے سال کا نظام، پورے سال کی فہرست، پورے سال کا بجٹ تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس میں ساری چیزیں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس رات میں ہمارے متعلق کیا فیصلے ہوئے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، اور جنہیں سپرد کیا ہے جن فرشتوں کو وہی جانتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان نہیں جان سکتا۔ تو ہم 11 مہینے تک اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن وہ مبارک مہینہ ہمیں کہہ کر گیا کہ میں آؤں گا۔ اب اس مبارک مہینے کا یہ پیغام ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ وہ جا کر چلا گیا اور یہ کہہ کر گیا، ہمیں جس طریقے سے مبارک مہینے کے اندر ہم اعمال کرتے تھے، جس طریقے سے جیسے ہم نے مبارک مہینے کو گزارا، ویسے ہی ہمیں ماں بقیہ زندگی کو بھی گزارنا ہے، ماں بقیہ زندگی کو بھی۔ مسئلہ ہماری آخرت کا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا ہے۔ موت کے وقت اس دنیا سے ایمان سے جانا ہو، جسے خاتمہ بالخیر کہتے ہیں، کلمے والی موت کہتے ہیں جسے، اللہ کی رضا والی موت کہتے ہیں جسے، اور پھر اس کے بعد کی ایک لمبی مدت کی زندگی جسے قبر کی زندگی کہتے ہیں، اور اس قبر کی زندگی کے بعد جب اللہ کی جانب سے فیصلہ ہوگا اور اچھے برے کا حساب ہوگا، اور اس کے بعد پھر زندگی عطا کی جائے گی، یا جنت والی یا جہنم والی۔ اللہ جہنم سے ہم تمام کی سارے ہی ایمان والوں کے حفاظت فرمائے، اور سبھی ایمان والوں کو اللہ جنت، اور جنت میں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو وہ زندگی، اس زندگی کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر اعمال اس دنیا کے اندر اس کی تیاری کرنی ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے جو ہوا کرتے تھے اور آج بھی دنیا کے اندر ہے، جو بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، ہر لین سے اللہ کو راضی کرنے والے سارے کام کرتے ہیں، لیکن اپنی ساری عبادتیں، اپنی ساری نیکیاں وہ ایک طرف رکھتے ہیں، اور ان کی خواہش، ان کی تمنا، ان کی آرزو یہی ہوا کرتی ہے کہ موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب فرمائے، خاتمہ بھی خیر فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ آخر کوئی تو بات ہوگی، ورنہ اتنی ساری نیکیاں، اتنی ساری اچھائیاں، اتنے سارے اللہ کو راضی کرنے والے کام، جس پر اللہ کے بے حساب دینے کے وعدے، لیکن اللہ والے اسے سائٹ پر رکھتے تھے اور یہی تمنا کرتے تھے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ تو یہ بہت سستا سودا ہے۔ ان اللہ والوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ ایمان پر خاتمہ کیسے ہو، اچھی موت ہمیں کیسے نصیب ہو، اللہ کی رضا والی موت کیسے نصیب ہو،
اس کے لیے ہمیں بتلایا کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں جس طریقے سے مبارک مہینے کے اندر رمضان المبارک میں قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے تھے، مبارک مہینے کے اندر بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، ہر ایک مبارک مہینہ تھا، ایک ماحول تھا، ایک شوق تھا، تو ہر ایک قرآن کی تلاوت کرتا تھا جس سے جو من پڑتا تھا، کوئی 1 پارہ، کوئی 2 پارہ، کوئی 5 پارہ، کوئی 10 پارہ، کسی نے مبارک مہینے میں 1 ختم کیا، کسی نے 2، کسی نے 5، 10، 15، 20۔ بڑے بڑے اللہ والوں کے متعلق تو آتا ہے کہ مبارک مہینے میں 63 قرآن ختم کرتے تھے، 1 دن کا 1 رات کا، اور نماز کی حالت میں رات کی 3 قرآن۔ بعضوں کے متعلق آتا ہے کہ 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ اتنے سارے تو ہم میں ہمت نہیں، طاقت نہیں، لیکن جتنا بھی اللہ نے ہمیں ہمت طاقت لی اور ہم نے مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی، وہی قرآن کریم کی تلاوت ہمیں ما بقیہ زندگی میں بھی کرنا ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو، اچھی موت چاہتے ہو، خاتمہ بالخیر چاہتے ہو، اللہ کی رضا والی موت چاہتے ہو، تو جیسے مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے ویسی ہی تلاوت ہم مبارک مہینے کے بعد بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مبارک مہینے میں تلاوت کرتے تھے اور مبارک مہینے کے بعد پھر ہم اس سے دور ہو گئے کہ اب وہ قرآن کو ہم نے رکھ دیا۔ گھر میں تلاوت کرتے تھے تو گھر کے اندر ایک جگہ پر رکھ دیا، اب وہ جگہ پر پڑا پورا سال اب گرد و غبار اس پر لگ رہا ہے، گرد و غبار اس سے ملاقات کر رہے ہیں، دھول اس سے ملاقات کر رہی ہے، اور ہمیں توفیق نہیں ہو رہی کہ قرآن کو اٹھا کر ہم پڑھیں اللہ کے کلام کو۔ کب کھولیں گے اسے؟ تو کہ یا تو اگلا رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا تب کھولیں گے، یا پھر ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو جائے گی تو ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھنے کے لیے ہاتھ میں لیں گے۔ نہیں، اللہ کا کلام ایصال ثواب کے لیے ہی نہیں ہے۔ یقیناً قرآن پڑھو گے اس کا ثواب ملے گا، لیکن صرف اس نیت پہ رکھنا اور اس اعتبار سے اس کو استعمال کرنا کہ بس ایصال ثواب ہی کے لیے ہم اسے استعمال کریں گے، یہ غلط بات ہے۔ تو رمضان المبارک میں جیسے تلاوت کرتے تھے ویسی تلاوت ہم رمضان کے بعد بھی کریں۔ بزرگوں نے لکھا ہے تھوڑا عمل کرو لیکن مداومت کے ساتھ کرو، ہمیشگی کے ساتھ کرو۔ رمضان المبارک مہینے میں ہم 3-4 پارے پڑھتے تھے، 2-3 پارے پڑھتے تھے، مبارک مہینے کے بعد ہم قرآن کی تلاوت کرے، تھوڑی کرے، پورا پارا نہیں پڑھ سکتے پاؤ پارا پڑھو، پاؤ پارا بھی نہیں پڑھ سکتے 1-2 صفحے تو پڑھ سکتے۔ قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب، اسے پکڑنا ثواب، اسے چھونا ثواب، اسے دیکھنا ثواب، اسے پڑھنا ثواب، اسے سننا ثواب۔ تو اگر پورا پارا ہم نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑا پڑھو، لیکن معمول، روزانہ کا معمول۔ ایسا نہیں کہ جوش میں آ کر آج 2-3 پارے پڑھ لیے اور کل تو کہ چھٹی، 2-4-5 دن پھر ہاتھ میں ہی نہیں لیا اسے، یا پورا مہینہ اسے ہاتھ میں ہی نہیں لیا۔ نہیں، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے تو ایک ماحول ہوتا ہے کہ لوگ اس مبارک مہینے کے اندر نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور جیسے رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوتا ہے تو پھر غائب ہو جاتے ہیں، معلوم نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ پھر موبائلوں کے اندر بھی میسیج آتے ہیں کہ مہمان چالیا گیا گھر نہ لوکو رہی گیا، موبائل کے اندر بھی میسیج گھومتے ہیں۔ ایک تصویر آتی ہے کہ امام آگے ہے، اس کے پیچھے 5-10 مصلی کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہمان چالیا گیا، یعنی جو رمضان میں نمازیں پڑھتے تھے وہ مہمان تھے، چلے گئے رمضان کا مہینہ گیا تو۔ اب جو روزانہ کے 5 وقت کے پابند نمازی ہے وہی 5, 6, 8, 10, 15, 20 نہیں، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرو، نمبر 1 مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، تھوڑا کرو لیکن ہمیشگی کے ساتھ کرو، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو گے تو مزہ ہی کچھ اور ہوگا، مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ تو دوسرا کام کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھو۔ تیسرا کام قرآن کریم کو
مداومت سے پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اور تیسرا قرآن کے اندر جو کچھ ہمیں کہا گیا اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کوئی ایک معمولی کتاب نہیں، قرآن ہماری زندگی کی رہبری کر رہی ہے۔ ساری چیزیں ہمیں قرآن میں ملے گی، ساری چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بزنس، شادی بیاہ، موت، میت، تجارت، ساری چیزیں، کوئی چیز ایسی ہماری زندگی کی باقی نہیں ہوگی جو قرآن میں ہمیں نہیں ملے گی۔ تو مداومت سے پڑھو، تھوڑا پڑھو، سمجھ کر پڑھو، اور تیسرا اس کے اندر جو احکام اللہ بیان کر رہا ہے اس کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ اور چوتھی چیز کہ اس کو اپنی زندگی میں لا کر پھر اس کے احکام کی لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو بتلاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ 4 کام قرآن کے متعلق کرنے ہیں۔ بزرگوں نے بتلایا، اللہ والوں نے بتلایا، خاتمہ بالخیر چاہتے ہو، کلمے والی موت چاہتے ہو، ایمان سے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہو، تو ما بقیہ جتنی زندگی ہے اس میں سب سے پہلا کام قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، قرآن کے ساتھ، اور اس میں یہ 4 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 2، اعمال صالحہ کی پابندی کرنا، نیک اعمال کرنا، اچھے کام کرنا۔ ان اچھے کام میں سب سے اہم اور سب سے ضروری اور سب سے محتم بالشان اگر کوئی حکم اللہ کا ہے اچھے کام میں تو وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ جیسے مبارک مہینے میں ہم پڑھتے تھے 5 وقت کی نماز وقت کی پابندی کے ساتھ، مسجد کے اندر امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو ما بقیہ زندگی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا ہے۔ آج کے دن سے لے کر زندگی کی آخری شام تک ہمیں 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھنا ہے، مسجد کے اندر پڑھنا ہے اور امام کے پیچھے پڑھنا ہے، فکر کے ساتھ۔ کہو انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز عظیم الشان اور محتم بالشان چیز ہے۔ یہ فرض نماز کے بارے ہی میں اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن۔ نفل نماز آپ نے نہیں پڑھی، کوئی نہیں پوچھے گا اللہ۔ اوابین کی نماز نہیں پڑھی، نہیں پوچھے گا۔ چاشت کی نماز نہیں پڑھی، آپ کو سوال نہیں ہوگا۔ اشراق کی نماز نہیں پڑھی، آپ کو سوال نہیں ہوگا۔ تہجد کی نماز نہیں پڑھی، آپ کو سوال نہیں ہوگا۔ لیکن فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں جو فرض کہی جاتی ہے، اگر اس میں سے ایک کو بھی چھوڑا ہے تو اللہ پوچھے گا کہ کیوں نہیں پڑھی؟ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ جواب دو، اللہ پوچھے گا۔ غیر زائد چیزوں کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا۔ اس لیے آج 7 دن ہوئے مبارک مہینہ ختم ہو کر نیا مہینہ شروع ہونے، 7 دن ہوئے۔ 7 دن کے اندر ہماری اگر نمازیں فوت ہو گئی ہے فرض نمازیں، کسی کی 1، کسی کی 2، کسی کی 5، 10، 15، 20، تو اس کو آج ہی سے قضا کرنے کی فکر کرو۔ قضا کریں گے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جو ہم جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے مسجد کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے رجسٹر میں سے ہماری اس نماز کے بارے میں حاضری پور دی جائے گی کہ اس نے نماز پڑھی تھی، اگرچہ بعد میں پڑھی لیکن اس نے فرض پوری کر لی تھی۔ ہماری غیر حاضری نہیں رہے گی، اللہ کے رجسٹر میں ہماری حاضری پور دی جائے گی۔ تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اعمال صالحہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے، جو ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر فرض ہے۔ 5 نمازیں فرض ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ کھڑے پڑھو، کھڑے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو۔ کتنی شریعت نے آسانیاں دی، لیکن نماز معاف نہیں فرمائی۔ تو اللہ کا یہ اہم حکم ہے۔ اگر خاتمہ بالخیر چاہتے ہو اور کلمے والی موت چاہتے ہو اور ایمان پر اس دنیا سے جانا چاہتے ہو تو نمبر 1 قرآن سے اپنا تعلق جوڑو، اور نمبر 2 اعمال صالحہ کی فکر کرو۔ اعمال صالحہ میں سے سب سے اہم ترین چیز نماز کا اہتمام کرو، پابندی کرو اسے۔ اس طرح
ہم اپنی زندگی گزاریں گے اللہ کے حکموں کو اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اور قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کر، تو اللہ ہماری زندگی خوشگوار بنا دے گا۔ مرنے کے وقت اللہ ہمیں کلمہ نصیب کرے گا، ایمان والی موت نصیب کرے گا، خاتمہ بالخیر کرے گا۔ اللہ ہماری موت سے، ہمارے جانے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ زمین کا حصہ قبر ہم سے راضی ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ کے حکموں کو ہم نے پورا نہیں کیا اور اللہ کے حکموں کو توڑا، تو جیسا ما قبل کی قوموں نے اللہ کے حکم کو توڑنے پر اللہ نے انہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا، طرح طرح کے عذاب سے انہیں پکڑا۔ کسی کو ہوا کے عذاب سے پکڑا، 7 دن تک مسلسل ہوائیں چلائی۔ ہمارے یہاں گھنٹہ 2 گھنٹہ 5-15 منٹ 20 منٹ اگر واوا جھوڑا آ جاتا ہے، جیسے 29 رمضان کو آیا تھا، تو ہوش اڑ جاتے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اللہ نے 7 دن تک مسلسل ہوائیں چلائی اور قوموں کو ہلاک کیا۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے چیخیں لگوائی، جس سے بستیاں کی بستیاں ہلاک کر دی، لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ اس طریقے سے اللہ نے ہلاک کیا۔ اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر لوگوں کو ہلاک کیا۔ کیوں؟ اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا، اللہ کی بغاوت پر اترے۔ وہ خدا آج بھی موجود ہے۔ ما قبل کی قوموں کو جو اللہ نے ہلاک و برباد کیا تھا، وہ خدا آج بھی موجود ہے۔ اللہ ہلاک و برباد کر سکتا ہے، اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے۔ ابھی مبارک مہینہ ختم ہوا، آئندہ مبارک مہینہ، جیسا مبارک مہینہ کہہ کر گیا کہ میں تو آؤں گا، ہمارا پہنچنا یقینی ہے یا نہیں ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو یہ موقع دیا ہے، جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر ہم اپنی زندگی کو صحیح راہ پر لائے، قرآن کی تلاوت خوب کرے، پابندی کے ساتھ روزانہ کرے اور نمازوں کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز اللہ پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔